اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، یعنی نبی صرف مردوں میں ہی آئے، کوئی بھی عورت نبی نہیں، جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ یعنی نبیوں کو جب اپنی قوم کے جھٹلائے جانے کا پورا یقین ہو گیا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت اتر آئی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقلوں والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ سورہ الرعد ہے۔ موسمی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور موسم کی مناسبت سے قرآن کا اعجاز کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حالات آتے ہیں، قرآنی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ سورہ الرعد، الرعد کڑک، گرج۔ اللہ عز و جل بارش جیسی رحمت کو زحمت نہ بنائے۔ اللہ عز و جل ہمارے اناج، ہمارے کسانوں کی حفاظت فرمائے، غلے کی حفاظت فرمائے، قحط سالی، خشک سالی سے بچائے۔ اللہم صیبا نافعا۔ بارشیں تیز ہو رہی ہیں اور گندم تیار ہے، کسانوں کی کل کمائی، انسانوں کی ساری نظریں انہی فصلوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی رحمتوں سے نوازے اور نقصانات سے بچائے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را۔ یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اللہ کا کتنا خوبصورت تعارف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو قسم کا بنایا، یعنی ایک ہی پھل میں ڈیفرنٹ ٹائپس، ورائٹی۔ وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، کئی تنوں والے اور ایک تنے والے جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر تو تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، یعنی مہلت اور وقت سے پہلے وہ عذاب اور قیامت کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکیں۔ اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا، نہایت بلند ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے۔ اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے کہ انسان موت سے بھی بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ، حادثات، اور جب موت آنی ہوتی ہے وہ کلوں میں بھی نہیں چھوڑتی، گھروں میں بھی آ جاتی ہے۔
بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اسی کی ہی ترجمانی شاعر کرتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ هو الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے، یعنی صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں۔ کیا پانی بھی کبھی پیاسے کے پاس آیا ہے؟ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح مانگنے والا جب اللہ سے مانگے گا تو پیاس بجھے گی، قبول ہوگی۔ جب وہ ایسوں سے مانگ رہے جو سن نہیں سکتے، وہ قبول کیا کریں گے؟ اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور نہ خوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ ہر چیز، ہر مخلوق، خواہ وہ جاندار ہو بے جان ہو، حجر شجر، آسمان زمین، سورج چاند، سب اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ انسان تجھے کیا آر ہے؟ قل من رب السماوات والارض، کہہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دے اللہ۔ تو جب اللہ ہے تو پھر اس کے علاوہ سے کیوں مانگتے ہو؟ پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے؟ کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا تو پیدائش ان پر گڑمٹ ہو گئی۔ کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر جو جھاگ ہے سو بیکار چلا جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے سو زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہاں دو مثالیں ہیں، پہاڑی لوگوں کو نالوں کی اور شہری لوگوں کو دھاتوں سے مثالیں دے کر بتایا گیا کہ جو مادی چیزیں ہیں وہ تو بس جھاگ ہیں، حقیقت میں تو آخرت میں کام آنے والا ایمان اور عمل ہے۔ جو مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تو بس جھاگ ہے جو جلدی بیٹھ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور جو ایمان اور عمل کی فکر کرتے ہیں وہ تو دیر پا آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس میں کافروں، منافقوں اور مسلمانوں کے عمل اور کوششوں کی مثال اور نتیجہ ہے۔ للذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یعنی اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً ازالے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔
اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا، یعنی قطع تال کی، کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اور اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہم انا نسألک رزقا طیبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، کہہ دے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف اسے راستہ دیتا ہے جو رجوع کرے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جو قرآن کا خلاصہ ہے۔ لحاظ سے تلاوت قرآن بھی افضل عمل ہے، افضل ذکر ہے، اور افضل دعا الحمدللہ ہے جو جا بجا قرآن میں ہے۔ دلوں کی بے سکونی کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ تلاوت قرآن، قرآن کا فہم حاصل کرنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ پورا نسخہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکیں، تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، اس حال میں کہ وہ اس بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ کہہ دے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور واقعی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ کام سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا عمل ہی یہ نہیں چاہتا، وہ خود ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ زبردستی تو کسی پہ نہیں کرتا۔ اسی لیے ایمان والوں کو اس بات سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے، یعنی اللہ، جو اس نے کمایا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے، کہہ دے ان کے نام لو، یا کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے